آج کے دن کا جو پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے، ہر شخص کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے کہیں نہ کہیں احکام ہے۔ اس طریقے سے رمضان کا دور چل رہا ہے، کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اس مہینے میں مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، بیماری سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان حضرات کے لیے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا مسئلے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ذہن میں آتا ہے، زیادہ تر اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں میں، دنیا میں ہر دوسرا شخص یا تیسرا شخص اس مرض میں مبتلا ہے، جسے شوگر کہتے ہیں، ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ شوگر کے مریضوں کے لیے بہرحال آج واقعاً ہر 10 میں 5 اس مرض میں مبتلا ہیں، اور یہ مریضی بہت ہی، دعا کرتا ہوں خداوند عالم سے کسی دشمن کو بھی یہ بیماری نہ ہو، کہ ہر چیز انسان اس سے، ہر ذائقہ اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ بہرحال ایسے افراد کہ جو شوگر کے مریض ہیں اور جنہیں مشکل یہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ پانی پینا پڑے، یا ایسے افراد کو بھوک زیادہ برداشت نہیں ہوتی ہے، اگر یہ حضرات ان کے خود توا میں ہے، اگر یہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کو یقین ہے اپنے اوپر کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، اگر یہ رکھ سکتے ہیں تو بہرحال کوئی اس میں اشکال نہیں، روزہ یہ رکھیں۔ لیکن اگر ان کے ساتھ مشکل پیش آ گئی، مثلا یہ ہے کہ اگر یہ روزہ رکھیں گے تو آتش کا غلبہ ان کے اوپر ہوگا، بھوک کی شدت انہیں پریشان کرے گی، اور ان کے اوپر دوسری بھی مشکلات وارد ہو سکتی ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بی پی ایسے لوگوں کو بہت جلدی ہی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں کہ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں، تو خداوند عالم نے ان کے لیے بھی چھوٹ دے رکھی ہے کہ روزے کے حالت میں بہرحال اگر کوئی ان کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے دن کے کسی حصے میں، تو یہ افراد روزہ نہ رہیں، اس لیے ان کے لیے مشکل ہے۔ اور خداوند عالم نے دین اسلام کو راحتی کے لیے بنایا، مشکل کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ دین اسلام ایک راحتی اور آرام کا دین ہے، مشکل کا دین نہیں ہے۔ مشکل ہم اور آپ اسے بنا دیتے ہیں۔ ہمارا اسلام بہت ہی صاف ستھرا اور بہت ہی سیدھا سا ہے۔ تو انشاءاللہ ایسے افراد کے جن کے ساتھ یہ مشکلات ہیں، تو وہ افراد اس چیز کو اپنے ساتھ، یعنی جن کو شوگر کی مریضی ہے، وہ دن میں بہرحال روزہ نہ رکھیں، لیکن ان کے لیے ایک دوسرا حکم یہ ہے فدیے کا، کہ جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھ سکے ہیں، اس دن کے عوض وہ فدیہ دیں گے، یعنی 3 پاؤ گندم جو ہوتا ہے وہ نکالیں گے، اور کسی غریب اور محتاج کے ہاں وہ انشاءاللہ وہ لوگ پہنچائیں گے۔ حضور، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے بہار رمضان، جس میں رمضان سے متعلق جو مسئلے ہیں ان کے بارے میں آپ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ آج جیسا کہ مرض کے گفتگو کا موضوع ہے، مرض جو آج کل زیادہ تر لوگوں کو ہو جاتے ہیں، ان میں سے جو مشکلات میں ایک مرض اور آتا ہے جس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، بلڈ پریشر کے مریض زیادہ ہیں۔ جی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ان کے لیے روزے میں کیا، رمضان کے مہینے میں کیا حکم ہے ان کے لیے؟ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان کے لیے رمضان کے مہینے میں کیا حکم ہے؟ ایسے افراد کے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا ہائی یا لو، فرق نہیں کرتا، اس لیے ہائی بھی مہلک ہے، جان لینے والا ہے، اور بہت زیادہ لو ہو جائے تو وہ بھی انسان کی جان لے لیتا ہے۔ ایسے افراد کے جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، پہلے تو دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ بحق شہزادی کونین تمام مریضوں کو جو جس بیماریوں میں مبتلا ہیں، شہزادی کے صدقے میں ان سب کی بیماریاں دور ہوں۔ اور ایسے حضرات کہ جن کا بی پی ہائی یا بہت زیادہ لو رہتا ہے، کہ ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے کہ آپ کو دن میں 1 گولی لینا ضروری ہے، آپ کو دوا کھانا ضروری ہے، اگر آپ نے یہ دوا نہ کھائی یا تو آپ کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا یا بہت زیادہ لو ہو جائے گا، جس میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کہ برین ڈیمیج اور دوسری مشکلات ہوتی ہیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، یا کبھی کبھی ہوتا ہے کڈنی بیٹھ جاتی ہے، بہت سے مشکلات اس بیماری میں پیش آتی ہیں۔ تو ایسے افراد کے جن کا بی پی ہائی یا لو رہتا ہے، دونوں کے لیے وہ روزہ نہ رہیں۔ اور وہی مسئلہ جو شوگر والے حضرات کے لیے ہے کہ ہر دن کے بدلے جتنے دن یہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جتنے دن انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، اس دن کے بدلے یہ فدیہ دیں گے، یعنی وہی 3 پاؤ گندم، یا جو آپ کے گھر میں جو سب سے زیادہ کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے چاول، اگر چاول کا زیادہ استعمال ہے تو وہ، گندم کا استعمال ہے تو وہ، بہرحال یہ چیزیں نکال کر آپ کسی غریب کے ہاں پہنچا دیں۔
حضور ہمارا اگلا سوال ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے یا حد سے زیادہ بھوک لگتی ہے جو برداشت نہیں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دقتیں ہوتی ہیں انہیں کسی مرض میں وہ مبتلا بھی ہیں اور بھوک لگنے کی وجہ سے انہیں اور زیادہ دقت آتی ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بہرحال یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ ایسے حضرات کہ جن کو دن میں اگر کھانا وغیرہ نہ کھائے تو مشکلات ان کے لیے پیش آ سکتی. بہرحال ایسے حضرات کہ ان کے لیے بھی خداوند عالم نے بہرحال راہ چارہ ہر ایک کے لیے پیدا کیا ہے. تو ایسے افراد کے جن کے لیے یہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں کہ اگر وہ دن میں کھانا نہ کھائیں تو شاید کسی دن کے کسی وقت ان کو سرگیجہ پیدا ہو جائے، جسم کے اندر ذوف پیدا ہو جائے، یا وہ بے ہوش ہو جائیں، یا اور بہت سی مشکلات، متلی ہو جائے، قے ہو جائے. تو اس حالت میں بہرحال وہ بیمار ہیں اور بیمار کے لیے روزہ ساقط ہے، تو وہ روزہ نہ رکھیں. لیکن وہی حکم جو 2 مسئلے میں اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے کہ مثلا ہر دن کے بدلے کہ جس دن انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے اس کے بدلے وہ فدیہ دیں گے، یعنی وہی 3 پاؤ گندم یا اور جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کسی غریب تک پہنچا دی جائیں. حضور ہمارا اگلا سوال ہے کہ ماہ رمضان میں خواتین کو جو مرضوں میں کسی مرض میں مبتلا ہوتی ہیں اور انہیں تکلیفیں آتی ہیں، ماہ رمضان میں خواتین کے لیے جو تکلیفیں آتی ہیں جی ان کے بارے میں کیا ہے کام؟ بہرحال ماہ رمضان میں خواتین حضرات کے لیے جو مشکلات پیش آتی ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ مثلا انہوں نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد یہ ہوا کہ دن کے کسی حصے میں انہوں نے دیکھا کہ وہ بیمار ہو گئی ہیں، تو اس حالت میں جتنے دن تک وہ بیمار رہیں گی ان کے اوپر روزہ ساقط ہے، روزہ نہیں ہے. لیکن جتنے روزے انہوں نے نہیں رکھے ہیں ان روزوں کو بعد میں قضا کرنا پڑے گی. اور روزوں کی تو قضا ہے، نماز خداوند عالم نے معاف کر دی ہیں، نمازوں کی قضا نہیں ہے، فقط روزوں کی قضا ہے. اچھا، ایک ذہن میں ایک سوال آپ کے یہ بھی اٹھ رہا ہوگا کہ یہ نمازیں معاف کیوں کر دی گئیں؟ اس کی علت یہ ہے کہ نمازیں 10 دن کے بہت زیادہ بار بن جائیں گی. ہر روز کی آپ جوڑیے، بہت زیادہ 10 دن میں بار بن جائیں گی، اس لیے خداوند عالم نے ان کو اصلاً ساقط ہی کر دیا ہے. فقط جو روزے جتنے دن کے انہوں نے نہیں رکھے ہیں ان روزوں کی قضا انہیں انجام دینا پڑے گی. جی، ایک عام سا سوال ہے، روزے میں کبھی کبھار حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو دانت میں تکلیفیں ہوتی ہیں اور ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ اسے اکھڑوانا پڑ جاتا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں دانت کا اکھڑوانا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ روزے کی حالت میں دانت کی مشکلات پیدا ہونا بہرحال آج کل بہت زیادہ ہی یہ مشکلات پیش آ رہی ہے، تو روزہ رکھ کر بہرحال دانت اکھڑوایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کراہت ہے لیکن کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ ہے کہ آپ کو لیکن اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ میرے اس دانت اکھڑوانے سے میرے جسم میں کوئی دوسری مشکل پیدا ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے روزہ توڑنا پڑ جائے، تو اس وقت یہ آپ کا دانت کو اکھڑوانا صحیح نہیں. ویسے آپ دانت اپنے اکھڑوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. حضور اگلا سوال بہت ہی آسان سا کہ کیا روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوا سکتے ہیں یا نہیں چڑھوا سکتے، اس کے بارے میں بتا دیں. بہرحال روزے کی حالت میں گلوکوز کا چڑھانا کہ ڈاکٹری مسئلہ بھی یہی ہے کہ کوئی شخص اس طریقے سے میں آپ کے لیے واضح کر دوں کہ مثلا کوئی ایک ایسا شخص ہے جو کہ بیمار ہو گیا کسی وجہ سے اور وہ بیماری کے عالم میں اس کو اٹھا کر لے گئے اسپتال. اب ہاسپٹل جب لے کر گئے، جب وہ وہاں پر پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو فوراً ہی گلوکوز چڑھا دیا. اب یہ بندہ خدا جو کہ روزہ تھا اور اس کے گلوکوز چڑھا دیا گیا ہے، تو کیا اس کا روزہ باقی ہے یا روزہ باقی نہیں؟ یعنی یہی سوال آپ کے ذہن میں یہی آ رہا ہوگا نا، کیا روزہ آپ کا باقی ہے یا اس شخص کا روزہ باقی نہیں؟ بہرحال روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن پھر اس میں ایک پوائنٹ پیدا یہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ جو اس کو گلوکوز چڑھایا جا رہا ہے یہ گلوکوز اس کی غذا نہ ہو. مثلا بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کو گلوکوز کے ذریعے سے کھانا دیا جاتا ہے یا انجیکشن کے ذریعے سے ان کو کھانا دیا جاتا ہے. اگر ایسا ہے
کہ اگر وہ کھانے کے استعمال کیا جا رہا ہے تو روزے میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے. لیکن عام بیماریوں میں جیسے گلوکوز چڑھا دیا جاتا ہے، کمزوری کا باعث بن گیا یا کوئی اور علت ہوئی جس کی وجہ سے گلوکوز چڑھا دیا جاتا ہے، تو بہرحال گلوکوز چڑھانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ حضور آپ نے بتایا ابھی کہ روزے کی حالت میں اگر گلوکوز چڑھواتے ہیں اور غذا نہیں ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا، ورنہ اگر روزہ صحیح رہے گا. غذا ہے، اگر یعنی اگر وہ روزے کی حالت میں مثلا اگر وہ غذا ہے کھانے کی جگہ پہ اگر استعمال کیا جا رہا ہے تو ہاں روزہ باطل ہو سکتا ہے. لیکن یہی کہ اگر وہ کھانے کی جگہ پر نہیں، ایسے ہی ڈاکٹر نے چڑھایا ہے اپنی تجویز کے مطابق، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے جی جی کہ کیا انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ ہاں، یعنی خود روزہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد انجیکشن کا لگوانا. انجیکشن کا لگوانا صحیح ہے یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں انجیکشن کا لگوانا، بہرحال ہاتھوں میں یا کولہے میں یا کسی جگہ پر بھی انجیکشن کا لگوانا جو دوا کے عنوان سے تجویز کیا گیا ہے، یہی حکم مثل گلوکوز کی طرح سے ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ روزے کو باطل نہیں کرے گا. لیکن بعنوان تقویت کہ جیسے پہلوان لوگ ہیں، ویٹ لفٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، ایسے حضرات کہ انجیکشن وغیرہ لگواتے ہیں وہ تقویت کے جسم میں تقویت کے لیے، قوت کے لیے، تو وہ اشکال بن سکتا ہے ماہ رمضان میں اس کا لگوانا. بہرحال روزے کا ماہ رمضان میں تو آپ لگوا سکتے ہیں افطار کے بعد، روزے کی حالت میں وہ انجیکشن تقویت کا، قوت کا انجیکشن لگوانا وہ صحیح نہیں ہے. ایک بار پھر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور کچھ ایسے مسائل جو دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں، جو دنیاوی کاموں میں پیش آتے رہتے ہیں مرض سے متعلق، ان کے بارے میں ہمیں بتایا. اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. ناظرین، یہ تھے ہمارے خاص مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سبط محمد رضوی مشہدی صاحب، جنہوں نے آج ہمارے علم میں اضافہ کیا، ہمیں دنیاوی مرضوں کے بارے میں جو مسئلے اٹھتے ہیں ذہن میں ان کے بارے میں ہمیں بتایا. انشاءاللہ آپ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.